انسانیت کا ہمدرد اسلامی نظام ہے یا پھر مغربی نظام؟ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 2 دسمبر 2025 اسلامی نظام کے تحت، اسلامی حکومت کے تحت افغانستان میں منگل نامی شخص کو 80,000 لوگوں کے سامنے کرکٹ کے میدان میں سزا دیا گیا، قتل کا سزا۔ تو کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں ہے کہ اتنے مجمع کے سامنے آپ کسی انسان کو قتل کر رہے ہو، کسی انسان کو سزا دے رہے ہو؟ جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آ گیا تو سوشل میڈیا پر ہر طرف سے ہلچل مچ گیا ہے کہ آیا منگل نامی شخص کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ایک خاندان کے تقریباً 13 افراد کو قتل کیا، جس میں بچے بھی شامل تھے۔ قتل کرنے کے بعد خود قاتل نے بھی اور قاتل کے خاندان والوں نے مقتولین کے خاندان والوں سے معافی مانگی، لیکن معافی نہیں ملی۔ بات چلی گئی تھانے تک، تھانے سے عدالتوں تک بات چلی گئی، عدالتوں سے بات چلی گئی سپریم کورٹ تک۔ جب پھر بھی معاف نہیں کیا گیا تو سپریم کورٹ نے بڑی سوچ بچار کے بعد قصاص کا فیصلہ سنایا۔ جیسے اسلامی اصول ہوتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا، مقتولین کے خاندان میں سے کوئی شخص اس کو قتل کرے گا۔ تو چونکہ دن مقرر ہوا 2 دسمبر، تمام لوگ اسٹیڈیم میں آ گئے ہیں اور سب کے سامنے اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گیا ہے کہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ لارڈ میکالے کے اسٹوڈنٹ، مغربی نظام والے، اقوام متحدہ سب نے بیانات دے دیے ہیں کہ یہ تو انسانیت کی توہین کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجرم کتنا بڑا جرم کیوں نہ کر لے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کو قید کرنا چاہیے، جیل میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے کیوں قتل کر دیا گیا؟ اب اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، ان کے سامنے قتل کر دیا تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ بچے ذہنی مریض بن جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ اسلام پر ایک قسم کا طنز کر رہے ہیں، اسلام پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ بالکل درست اور بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ لارڈ میکالے کے اسٹوڈنٹ، مغربی نظام والے، اقوام متحدہ والے کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے سزا کیوں دیا گیا؟ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ دیکھیے، یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی آپ جس کو سزا دے رہے ہو تو معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے دو تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ پھر آپ اسلام کے برابر، اسلام کے سامنے کون ہو جو اپنا قانون ڈال رہے ہو؟ سب کے سامنے سزا دی جائے گی تو معاشرے کے تمام لوگ اسے سبق حاصل کریں گے، دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا اقدام اٹھائے۔ وہ کہیں گے کہ اگر آج میں نے کسی کو مار دیا کل میری باری ہوگی، تو اس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے گی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ جو کہہ رہے ہو کہ مجرم کتنا بڑا جرم کیوں نہ کر لے، اس کو قید کرنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب قصاص کا حق انسان کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کیا، تو پھر تم کس قید کی مولی ہو جو اپنا قانون پیش کر رہے ہو؟ لہٰذا اپنے 2% کے فیصلے اپنے پاس رکھیے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔